بخار کی وجہ سے جسم کو ڈانسز لگ رہی ہے تو پیاز کو کاٹ کر پاؤں کے تلواہے پر رگڑیں۔ جلدی ڈانسز ختم ہو جایا کرتی ہے اور جسم گرم ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں کے ناخن کمزور ہو چکے ہیں تو گائے کے دودھ کی جھاگ ناخنوں پر لگائیں، ناخنوں کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ فالج والے مریضوں کو امرود بھون کر کھلائیں، بہت مفید ہے۔ جو لوگ پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہیں تو انہیں چاہیے کہ گنے کا جوس زیادہ سے زیادہ پیا کریں، بہت مفید ہے۔ تلسی والی چائے پینے سے جسم کی تھکان اتر جایا کرتی ہے۔ گردوں میں درد ہو تو کیلا کھایا کریں، بہت مفید پھل ہے۔ کھانا ہضم نہیں ہوتا تو مولی کے بیجوں کا چورن سفید پیاز کے ساتھ کھایا کریں، کھانا جلدی ہضم ہو جایا کرتا ہے۔ میتھی اور شملہ مرچ کی چٹنی کھانے سے سر کے بال سیاہ ہو جایا کرتے ہیں۔ زکام کی وجہ سے آنکھیں لال ہو جائیں تو گاجریں کاٹ کر آنکھوں پر رکھ دیں، بہت مفید ہے۔ جس شخص کو گرمی کی وجہ سے بخار ہو جائے تو بینگن کو ابال کے اوپر نمک لگا کے کھلائیں، بخار اتر جائے گا۔ کالے ابلے ہوئے چنوں کا پانی بلغم کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ کالی مرچ کھایا کریں، جسم کی چربی کم ہو جایا کرتی ہے اور ساتھ موٹاپے بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر جسم لاغر اور دبلا پتلا ہے تو انگور کے بیجوں کو شہد میں ملا کر کھایا کریں، لاغر اور دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر خشک بلغم کا مسئلہ ہے تو ٹنڈے پکا کے کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ جسم پر خارش ہے تو اجوائن کو پانی میں ابالیں اور ابلے ہوئے پانی کو خارش والی جگہ پر لگائیں، خارش سے آرام ایجانا۔ سننے کی صلاحیت کمزور ہے تو کوشش کرو کہ پانی میں گڑ اور شہد مکس کر کے پی لیں، سننے کی صلاحیت بہتر ہو جائے گی اور کانوں کی خشکی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چہرے پر موجود خشکی کا بھی خاتمہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے استعمال کرنے سے پہلے تگڑی عورت کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ اسے استعمال کرتے ہی طاقت اتنی آ جائے کہ عورت سے برداشت بھی نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ نمونیا کے مریض کے لیے بہت مفید ہے۔